تحریک عدم اعتماد کی موجودہ سیاسی چپکلش میں مرکزی کردار ہے اور یقیناً اس کی کامیابی یا ناکامی سے تعین ہوگا کہ یہ سیاسی جنگ کون جیتتا ہے، مگر اس کی کامیابی یا ناکامی کا معاملہ شدید قانونی پیچیدگیوں میں الجھتا نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت اور اپوزیشن کی برتری کا دار و مدار اب آئین کے آرٹیکل 63A کی تعبیر و تشریح پر منحصر ہے۔ گویا سپریم کورٹ میں منحرفین سے متعلق صدارتی ریفرنس کا تحریک عدم اعتماد کے نتائج میں فیصلہ کن کردار ہوگا۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ممکنہ سیاسی تصادم کے خلاف پٹیشن اور صدارتی ریفرنس کی سماعت کے لیے ایک لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ پرسوں 24 مارچ سے سماعت کرے گا۔ خیال یہ ہے کہ شاید یہ روزانہ کی بنیاد پر ہوگی اور تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ سے پہلے سپریم کورٹ اس سلسلے میں اپنی رائے دے دے گا، یہ خیال ہے۔ اس بینچ میں جو آج لارجر بینچ قائم کی گئی ہے اس میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال خان مندوخیل شامل کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ بار کی درخواست پر کل ہونے والی پٹیشن کا تحریری آرڈر بھی جاری کر دیا ہے۔ تحریری حکم نامے میں عدالت نے لکھا کہ وقت کی تنگی ہے مگر صدارتی ریفرنس پر سماعت اہم معاملہ ہے، اس لیے تمام سیاسی جماعتوں کے وکلاء 24 مارچ کو پہلی سماعت میں ہی تحریری دلائل جمع کرا دے تاکہ زبانی دلائل جلد مکمل ہو سکیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریری حکم نامے میں قرار دیا ہے کہ فریقین نے اسپیکر کی جانب سے قومی اسمبلی کا اجلاس تاخیر سے بلانے پر اعتراض کیا ہے، لیکن اسمبلی اجلاس تاخیر سے بلانے پر بینچ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ عدالت کے سامنے صرف سپریم کورٹ بار کی ممکنہ تصادم روکنے کی درخواست اور صدارتی ریفرنس ہے۔ دراصل اس وقت ضمیر فروشی یا اصول پرستی کی بنیاد پر فلور کراسنگ کا معاملہ تحریک عدم اعتماد سے زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ سے آرٹیکل 63A کی جامع تشریح منحرفین کے سیاسی مستقبل اور تحریک عدم اعتماد کی کامیابی یا ناکامی کا تعین کرنے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے صدارتی ریفرنس پہ سپریم کورٹ سے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے 4 سوالات پر رہنمائی کی صدا کی ہے۔ کیا اراکین اسمبلی کو پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالنے سے پہلے روکا جا سکتا ہے؟ پارٹی پالیسی سے منحرف اراکین کے عدم اعتماد کا ووٹ شمار ہوگا یا نہیں؟ منحرفین کی نااہلی کی مدت کتنی ہوگی؟ کیا وہ تاحیات نااہل تصور ہوں گے؟ فلور کراسنگ یا ہارس ریڈنگ روکنے کے لیے مزید اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ در حقیقت آرٹیکل 63A میں منحرفین کی نااہلی کی مدت کا تعین نہیں، اور سپریم کورٹ کی 5 رکنی لارجر بینچ اپریل 2018 میں حکم دے چکی ہے کہ آئین میں جہاں نااہلی کی مدت کا تعین نہ ہو وہاں نااہلی تاحیات سمجھی جاتی ہے، اور اس تاریخی فیصلے کو موجودہ چیف جسٹس جناب جسٹس عمر عطا بندیال نے ہی تحریر کیا تھا۔ اب ایک بار پھر 5 رکنی لارجر بینچ اس نوعیت کا کیس سن رہی ہے اور بینچ کے سربراہ محترم چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال بھی ہیں۔ اس موضوع پہ ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے میں ہم نے ایک نیا اور ایک اور بہترین پینل تشکیل دیا ہے۔ ہمیں جوائن کر رہی ہیں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال، سابق جج لاہور ہائی کورٹ کی، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی صدر بھی رہ چکی ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم بیرسٹر صلاح الدین احمد، سابق صدر ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، نامور قانون دان ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی ایک تاریخی نوعیت کا فیصلہ، اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ معاملہ وہاں پہنچ گیا ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں فلور کراسنگ کا مستقبل جو ہے وہ اس فیصلے سے نتھی ہو گیا ہے، اور یقیناً اس حکومت کا مستقبل بھی بڑی حد تک جو ہے اس تحریک عدم اعتماد کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہوگا اس فیصلے سے۔ جی یقیناً آپ نے درست اس کا کیا ہے احتساب کہ یہ جو بھی اب فیصلہ ہوگا یہ ہمارے لیے ایک بہت سنگ میل کا رکھتا ہے حساب، اور اب یہ 24 تاریخ کو یہ شروع کریں گے اور ڈیلی بیسس پہ اس کی ہوگی شدید، تاکہ وہ جو ہے ان کی نو کانفیڈنس سے پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے۔ کیا مشکل کیس ہے جج صاحبہ؟ یہ ایک آپ کے نزدیک یہ مشکل فیصلہ ہے، یہ مشکل کیس ہے؟ یقیناً یہ بات ذرا سوچ کی طلبگار ہے کہ کیا جس نے اگر کیا ہے نو کانفیڈنس موشن میں حصہ لیا ہے اور وہ اس وقت برسر اقتدار پارٹی کا کارکن ہے یا وہاں سے منتخب ہوا ہے، تو کیا پھر اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا 63A کے تحت؟ اور اگر ڈسکوالیفائی ہوگا تو کیا وہ تا عمر ڈسکوالیفائی ہوگا یا کوئی میعاد؟ ڈسکوالیفائی تو وہ ہوگا ہی ہوگا، اس میں تو کوئی تردد نہیں ہے نا، وہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ اب تو صرف یہ ہے
کہ کیا ڈسکوالیفائی ہو اور اگر مثال کے طور پہ 2 ماہ بعد الیکشن ہو اور پھر وہ منتخب ہو کے آ جائے تو گویا کہ اس کی سزا اتنی کافی ہے اس چیز کے لیے؟ یہ تو اب تعین کرے گا نا سپریم کورٹ. اول تو سپریم کورٹ میں کل یہ منیب اختر صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو ان کے اندرونی جھگڑے ہیں یہ بہتر ہے کہ یہ پارلیمان خود طے کرے, یہ ہمیں اس میں عدلیہ کو اس جھگڑے میں نہ گھسیٹے. لیکن پھر انہوں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ یہ 4 سوالات جو ہیں یہ 24 تاریخ پہ وہ سب دے دیں اپنے لکھے ہوئے جو بھی نکات ہیں, تاکہ اس پہ بحث جلدی سے جلدی ختم ہو جائے اور یہ نو کانفیڈنس سے پہلے فیصلہ ہو جائے. میں اب جناب بیرسٹر صلاح الدین کی طرف آتا ہوں. کل منیب اختر صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ ریمارکس دیا جس کا بڑا ذکر رہا ہے کہ جب عوام ووٹ دیتے ہیں تو دراصل جو ووٹ ہوتا ہے یا ان کا جو ووٹ ہوتا ہے وہ اس جماعت کے لیے ہوتا ہے, اس کے نظریے کے لیے ہوتا ہے, اور اس شخص کے لیے وہ ووٹ نہیں ہوتا. خالصتاً ووٹ جو ہے امانت ہوتی ہے اس جماعت کی. یعنی کہ ایک سمت کی یا ایک سوچ کی معزز جج صاحب نے بات کی کہ کیا ایک شخص اپنی بنیاد پر اپنے ووٹرز کے جو اس کو اختیار دیا ہے اس کا قبلہ جو ہے وہ مکمل تبدیل کر سکتا ہے, جبکہ وہ آئین میں صراحت سے لکھا ہوا ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر آپ نے ایسا کیا تو. جی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں اس میں 2 قسم کے الیکٹورل سسٹمز ہوتے ہیں. پاکستان میں چلتا ہے فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ سسٹم جہاں آپ کانسٹیٹیوئنسی بیسڈ ہوتا ہے. کچھ ممالک میں جس طرح نیدرلینڈز ہے وہاں سسٹم ہوتا ہے پروپورشنل ریپریزنٹیشن پارٹی لسٹ سسٹم. وہاں یہ ہوتا ہے کہ جس جماعت نے جتنی ووٹ لیے ہیں تو اس حساب سے انہیں پارلیمنٹ میں سیٹیں الاٹ کر دی جاتی ہیں اور پھر وہ اپنی پارٹی لسٹ کے مطابق ان میں اپنے ممبران نامزد کرتے ہیں. وہاں تو بالکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بھی ممبران ہیں لیجسلیچر میں وہ اپنی پارٹی کے نمائندے ہیں اور پھر پارٹی کے فیصلوں کے پابند ہیں. اب ہمارے یہاں ایک ڈیفرنٹ سسٹم ہے. ہمارے ہاں ڈائریکٹلی کانسٹیٹیوئنسی میں الیکشن لڑتے ہیں. نو ڈاؤٹ کئی ایسے لوگ ہیں جو شاید ہاؤس میں اسی لیے آئے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ دیا, مگر میں سمجھتا ہوں شاید ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کی سیٹ پی ٹی آئی صرف اس وجہ سے جیتی کیونکہ وہ اپنے علاقے میں اتنے نامور تھے, یا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی. ہم نے دیکھا ہے کئی ایسے, اور خاص طور پہ جو ہمارے دیہی علاقے ہیں وہاں تو کئی ایسے لوگ ہیں, کئی ایسے خاندان ہیں جو کبھی پی ایم ایل این سے بھی لڑتے ہیں تب بھی جیتتے ہیں, پی ٹی آئی سے بھی لڑتے ہیں تب بھی جیتتے ہیں. تو ان کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ اپنی پارٹی کی وجہ سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ شاید صحیح نہیں ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان مفروضوں پہ آئین کی تشریح نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, جج صاحب نے جو کہا, مگر اس میں اتنی یہ تاریخ تشریح نہیں ہے کیونکہ آئین تو صراحت سے ایک بڑی سیاسی جماعت باقاعدہ پاکستان کی پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کر چکی ہے اس معاملے پہ کہ یہ ہم اجازت ہی نہیں دے سکتے. اگر ایسا کرے تو وہ آدمی اہل ہی نہیں ہے اپنی پارٹی میں رہنے کا. تو یہ صرف یہ جسٹس منیب اختر کی تشریح نہیں ہے, آئین پاکستان اس سلسلے میں بالکل واضح پوزیشن لے چکا ہے. کامران صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے دور میں ایک 14ویں ترمیم آئی تھی جس میں انہوں نے بالکل پارٹی کے سربراہ کو سب کچھ سارے اختیارات دے دیے تھے. وہ کسی چھوٹی سی بات پہ بھی پارٹی لائن کے خلاف نہیں جا سکتا تھا اور اسے پری ایمپٹیولی نوٹس دیے یہ قرار دیا جا سکتا تھا کہ یہ ڈیفیکٹ کر گیا ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی تھی. مگر پھر 17ویں اور 18ویں ترمیم میں وہ جو شکیں تھیں ان کو ویکن کیا گیا. اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک مڈل لائن لی گئی ہے. اس میں انہوں نے یہ ریکگنائز کیا ہے کہ ان فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ کانسٹیٹیوئنسی بیسڈ سسٹم میں ہر پارلیمنٹ کے ممبر کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں اپنا ذہن استعمال کر کے ووٹ ڈالے. مگر کچھ ایسے امپورٹنٹ معاملے ہیں جس میں بجٹ بھی شامل ہے, نو کانفیڈنس بھی ہے, کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بلز بھی ہیں. ان میں یہ لکھا گیا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے اور پارٹی لائن کے خلاف جانا ہے تو پھر آپ کو تیار ہونا چاہیے کہ آپ وہ سیٹ پھر آپ لوز کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ آٹومیٹکلی کریں کیونکہ کئی کیسز میں نہیں بھی ہوا. کئی آپ نے دیکھا تھا جب یہ 2017 میں
پرائم منسٹر کی الیکشنز میں جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے، کئی پی ٹی آئی کے ممبران اور اس میں عائشہ گلالئی صاحبہ اور عمران خان صاحب خود بھی شامل تھے، وہ ووٹ دینے گئے ہی نہیں، جبکہ پارٹی کی ڈائریکشنز تھیں کہ آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو، وہ نہیں گئے۔ مگر پارٹی نے کارروائی باقیوں کے کیسز میں نہیں لی، عائشہ گلالئی کے کیس میں لی، مگر وہ بھی پھر سپریم کورٹ نے وہ کہا کہ آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں لے سکتے۔ تو وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایکسکلوڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر آئین کی جو بنانے والے ہیں اور یہ پارلیمان ہی ہے، اگر وہ ان کا مقصد یہ ہوتا کہ سرے سے ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا، تو ایک جملے کی دیر تھی، وہ کہتے کہ جہاں نو کانفیڈنس کے موشن ہے وہاں کوئی بھی ممبر پارٹی لائن کے خلاف ووٹ نہیں ڈال سکتا۔ اگر ایک جملہ آ جاتا تو وہ بالکل کلیئر ہوتا۔ مگر ابہام تو بے پناہ ہے نا کانسٹیٹیوشن میں، یہ تو نہیں ہے کہ ہمارا آئین جو ہے جج صاحبہ آپ کی رائے اس سلسلے میں کہ کیا یہ کہنا کہ یہ کافی نہیں ہے کہ یہ آپ اپنی پارٹی کے خلاف یا اپنی پارٹی معاملات میں، منی بل میں، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ، اس کے خلاف اگر آپ ووٹ دیں گے تو یہ اتنا بڑا آپ کے خلاف کارروائی ہوگی کہ آپ کے خلاف 63A کے تحت کارروائی ہو جائے گی اور آپ نااہل ہو جائیں گے اور آپ اپنی سیٹ آپ کو فوراً خالی کرنی پڑے گی۔ اچھی خاصی تنبیہ اور اچھی خاصی دو ٹوک تو بات میں موجود ہے یا نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ مبہم ہے یہ؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے، جیسے صلاح الدین صاحب نے بھی فرمایا، بہت سارے جو امیدوار ہیں وہ اپنی وجہ سے آتے ہیں، وہ کسی پارٹی ٹکٹ کی وجہ سے نہیں آتے، ان کا وہاں پہ اپنی کنسٹیچوئنسی میں ہولڈ ہوتا ہے اور وہ ان کی پارٹی ہوتی ہے JJUL، جڑا جتے اودے نال، اور کئی دفعہ وہ آزاد امیدوار کے طور پہ آتے ہیں، اور جب دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی پارٹی جو ہے اس نے وہاں حکومت بنانی ہے اپنا فیڈریشن میں، تو وہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ اس وقت چلے جانے سے یہ تو مطلب نہیں ہے کہ اگر اپنے منشور سے انحراف کر جائے جو پارٹی کا لیڈر ہے تو وہ اس کے خلاف نو کانفیڈنس موشن نہیں ڈال سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کو شکنجے میں ایک ڈال لیا ہے اور ان کو کسی طرف کوئی اپنی مرضی یا اپنی رائے کے مطابق کوئی عمل کرنے ہی نہیں دیتے۔ مگر کیا یہ مناسب نہ ہو ایسے رکن کے لیے تھوڑا سا ایک قدم پیچھے آتے ہیں کہ وہ اگر اسے دیکھ رہا ہے کہ اس کا لیڈر جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہا ہے تو وہ اپنی نشست سے استعفیٰ دے، 40 دن میں الیکشن ہو جائے گا، اس مینڈیٹ پہ اپنے لوگوں کے پاس جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ واپس آ کے دوسری جماعت کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑے اور آ کے اس کو جوائن کر لے۔ لیکن یہ کیسے، بہرحال جن لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا راجہ ریاض صاحب کے حوالے سے ان کے ایک ووٹر نے ان کو فون کیا، انہوں نے کہا جی ووٹ تو میں نے عمران خان کے لیے دیا تھا، ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ زرداری صاحب سے مل گئے۔ یعنی کہ ایک جو شفٹ ہے وہ بھی ریڈیکل شفٹ ہے، یعنی کہ آپ ایک کونے سے اٹھ کے دوسری کونے پہ چلے گئے اور جس نے آپ کو ووٹ دیا ہے آپ کہیں کہ اس نے تو اس کی پارٹی کو نہیں دیا، اس شخص کو ووٹ دیا ہے، تو یہ تعین تو ذرا مشکل رہے گا۔ لیکن فرسٹ پاس دا پوسٹ میں تو یہی سلسلہ ہے کہ فرد کے لیے ووٹ بدلتا ہے، یہ پارٹی لازمی نہیں ہے کہ پارٹی ٹکٹ کے لیے ڈلے، یہ بھی ایک کنسیڈریشن ہوتی ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ دونوں پہلو دیکھے جاتے ہیں جب کوئی ووٹ ڈالتا ہے اپنی کنسٹیچوئنسی میں، اور جن لوگوں کا لیکن میڈم یہ بات درس صاحب آپ مانیں گے اس بات کو کہ بصد احترام کہ یہ بالکل یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شخص کو ووٹ ملتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ تو غلط بات نہیں ہے نا کہ سندھ کے شہری علاقوں میں الطاف حسین کو ووٹ ملتا تھا، وہ کھمبے کو کھڑا کرتا تھا اس کو ووٹ ملتا تھا، بھٹو کے نام کو ووٹ ملتا تھا، نواز شریف کا آج یہ لوگ جو چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نواز شریف کا ٹکٹ ملے تو ہم اس پہ ہم جائیں گے، عمران خان کے نام کا ٹکٹ تھا تو عمران خان، تو یہ تعین کرنا کہ اس آدمی کا جو ہے تھا اس کا اپنا تھا اور یہ آدمی جو ہے یہ اس کا جماعت کا تھا، تو یہ تو بڑا مشکل ہوگا نا۔ بالکل میں آپ کی بات سے تائید کرتا ہوں کہ یہ ایک ناممکن چیز ہے کہیں بھی دیکھنا کہ بھائی کسی علاقے میں کئی جگہ، جیسے فار ایگزامپل ہم نے شیرازیوں کو سندھ میں دیکھا ہے، نون لیگ سے بھی کھڑے ہوئے ہیں، کبھی GDA سے بھی، کبھی پیپلز پارٹی سے بھی، اور تینوں جگہ میں کامیاب رہے ہیں۔ تو یہ تعین کرنا کہ کہاں پارٹی کا رول تھا یا کہاں اس شخص کسی فرد کا رول تھا وہ ناممکن ہے۔ تو ہم ان مفروضوں پہ آئین کی تشریح نہیں کر سکتے، ہمیں پھر چلنا پڑے گا کہ آئین میں لکھا کیا ہوا ہے، اس کو نہ ہم کوئی لفظ بڑھا سکتے ہیں نہ کوئی لفظ گھٹا سکتے ہیں۔ تو اگر آئین میں
بظاہر کہیں یہ نہیں لکھا گیا کہ وہ ووٹ کاسٹ نہیں یوں کرے گا اور کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. جب نہیں لکھا ہوا تو پھر آپ اس پہ ہی چلیں گے کہ بھائی جو نارمل طریقہ کار ہے وہ کاؤنٹ ہوگا اور اس کے بعد اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اس کے بعد آئین میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ وہ ڈسکوالیفائی ہوگا. 63A میں اگر آپ لفظ دیکھیں گے اس میں یہ لکھا ہے کہ ہی ول لوز ہز سیٹ. یہ نہیں لکھا کہ ہی ول بیکم انیلیجبل اور ہی ول اسٹینڈ ڈسکوالیفائڈ. تو وہ ہی ول سیز ٹو ہولڈ ہز سیٹ اور ڈسکوالیفیکیشن انیلیجبلٹی کا بڑا فرق ہے. وہ 62-63 میں ہوتی ہے, یہ فرمائیے گا کہ یہ تھوڑا سا مختلف ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ آخری دن جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیتے تو وہ تو کام ہو جاتا پورا کا پورا, لیکن انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ ایک سرکاری عمارت میں, سندھ ہاؤس میں, جو کہ اپوزیشن کی سرکاری جماعت ہے, وہاں پہ انہوں نے میڈیا کو بلایا اور باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم اعلان بغاوت کرتے ہیں, ہم تحریک عدم اعتماد میں ووٹ دیں گے, ہم سب کچھ کریں گے. اپنی پارٹی کا انہوں نے اعلانیہ فیصلہ کیا اور وہ میڈیا میں مشتہر کر دیا, اور اس کے لیے انہوں نے ایک عمارت چنی جو کہ ایک مخالف یا سندھ کسی سرکاری عمارت کے اندر مقیم ہو کے. آپ کے خیال میں یہ اتنا سمپل معاملہ ہے کہ جس میں اس تشریح کو ہم اپلائی کر سکیں؟ لیکن جو ایک چیز تو میں نوٹ کر رہا تھا کہ تقریباً ہر ممبر نے بڑے محتاط ہو کے, انہوں نے یہ بہت کم ہیں شاید جنہوں نے کہا علل اعلان کہا کہ نہیں ہم پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے. ہر کسی نے ابھی تک تو جو میں نے دیکھا ہے سب نے کہا ہے کہ ہم ووٹنگ کے دن جا کے دیکھیں گے کہ ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا. جہاں تک بات ہے کہ سندھ ہاؤس میں رہنا یا نہ رہنا, تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی پارلیمنٹ کے رکن کو آپ نااہل اس لیے قرار دے سکتے ہیں کہ وہ سندھ ہاؤس میں بیٹھ گیا یا پنجاب ہاؤس میں بیٹھ گیا. یہ تو مسئلہ نہیں ہے, یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ سندھ ہاؤس میں گیا تھا اس لیے نااہل, یہ تو نہیں ہے نا, اس کو اتنا تو وہ نہ کرے. نہیں تو میں اگر وہ علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم یہاں ووٹ نہیں کریں گے, ہم خلاف ووٹ ڈالیں گے, تب شاید کچھ سوچا جا سکے. مگر اس صورت میں بھی میں سمجھتا ہوں کیونکہ 63A میں جب لکھا ہوا ہے کہ ڈیفیکشن پروسیڈنگز تب شروع ہوں گی جب وہ ڈائریکشنز کے خلاف ووٹ کاسٹ کرے. بھئی ہو سکتا ہے کہ آج میں کہوں کہ میں آپ کے خلاف ووٹ کاسٹ کروں گا, کل میں مان جاؤں آپ کی بات. لیکن جیسا صاحبہ مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو مدت ہے اس کی نااہلی کی, اس کا تعین مانگا ہے. اس میں سپریم کورٹ سے کہا گیا ہے کہ کیا یہ صرف ان دنوں کے لیے ہوگا, کیونکہ وہ تو نہیں لکھا ہے نا, وہ تو نہیں لکھا ہے, وہ تو بتانا ہے. بہرحال سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ چکا ہے کہ جب نااہلی کی مدت نہ لکھی ہو تو وہ تا حیات مانی جائے گی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. تو اس میں پوچھنے میں کیا مذائقہ ہے کہ ٹھیک ہے آئے ووٹ دے, نااہل ہو جائے گا, مگر کتنے دن کے لیے ہوگا یہ تو پوچھا جا سکتا ہے نا. جی ہاں, یقیناً پوچھا جا سکتا ہے. اور یہ نااہلی تا حیات جو ہے نا, یہ تو بہت کڑی سزا ہے. اس ایک الیکشن میں وہ ان سیٹ ہو گیا تو یہ تو ایک مسئلہ علیحدہ ہوا کہ اس نے اپنے پارٹی مینڈیٹ سے انحراف کیا, لیکن تا حیات اس طرح رہنا, اور وہ بھی بہت سے ایسے اب لوگ آ گئے ہیں جن کو تا حیات ہو گیا ہے. نواز شریف خود پہ یہ بات لگی ہے, پھر جہانگیر ترین پہ بھی لگی ہے. تو یہ یقیناً لارجر بینچ اگر کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے تو وہ اس فیصلے کو ریویو بھی کر سکتے ہیں کہ کیا یہ اتنا سخت اس کا نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں یا آئین کو اس انداز میں ہم کر سکتے ہیں اس کی ترجمانی. تو بیر صاحب یہ تو معاملہ امپورٹنٹ ہے نا, یہ تو پوچھا جا سکتا ہے نا, یہ ابہام تو ہے نا, یہ پوچھنا تو غلط نہیں ہے نا جا کے. میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو اس ایشو پہ بھی کوئی خاص ابہام نہیں ہے, کیونکہ اس میں نااہل کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا 63A میں. وہ صرف کہا ہے کہ آپ اپنی سیٹ کھو جائیں گے, تو وہ بڑا ایک فرق اس کا کونوٹیشن ہے. مگر میں سمجھتا ہوں دیکھیں بنیادی طور پہ یہ بیسکلی ہے ایک سیاسی ایشو کہ کون سے ممبران وزیر اعظم صاحب کے پاس ہیں, کون سے اپوزیشن کے سائڈ پہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ اس سیاسی دنگل میں آپ غیر متنازع اداروں کو, غیر جانبدار اداروں کو آپ گھسیٹیں تاکہ آپ کے کوئی نہ کوئی سیاسی جو عزائم ہیں وہ پورے ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اور نیچرلی یہ سپریم کورٹ کے بھی مائنڈ میں انہوں نے بھی پارلیمنٹ کے ممبران کو, سیاسی جماعتوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اپنے معاملے کو وہ نہ لے جائیں وہاں پہ. اگر اسپیکر کی مثال کے طور پہ وہ الٹیمیٹ ہے, جو ہاؤس چلانا ہے وہ اسپیکر کا کام ہے, وہ اسپیکر چلائے گا, تو پھر آپ اتنا بڑا دل رکھیں نا کہ جب اسپیکر جب چلائے گا تو اس کو پھر تسلیم کریں.
جی ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے فنکشنریز ہیں، ہماری جو پورا یہ جو آئین ہے نا، یہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ہمارے آئینی جو فنکشنریز ہیں وہ نیک نیتی سے اپنے فرائض انجام دیں. ہمارا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب لوگ اپنے فرائض جو ہیں وہ نیک نیتی سے انجام نہیں دیتے، مگر دیکھیں نا تو مسئلہ اس کے بعد پھر لوگوں جو کو ہے عدالت کا ہماری رخ گفتگو کرنا میں لگ پڑتا رہا ہے کہ مسئلے جتنے ہیں وہ حکومت کی سائٹ پر ہیں. پی ٹی آئی جب ہم اسپیکر کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگ اپنا اس طرح سے ادا نہیں کرتے. جب ہم سپریم کورٹ لے جاتے ہیں تو بولتے ہیں غیر ذمہ دار، ہم آزاد اداروں کو اس طرف نہ کھینچیں. تو ہم سوچ میں جو ہے ہماری ایک ٹلٹ تو ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ایشو ہے. دیکھیں پولیٹیکل یہ پچھلے سال بھی ووٹ آف کانفیڈنس ہوا، اس وقت کوئی اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ وزیر اعظم صاحب نے خود اپنے بڑے دل کے ساتھ انہوں نے اعلان بھی کیا کہ بھئی ہر کسی کا جمہوری حق ہے. ہاؤس میں میرا کانفیڈنس، اگر ممبران کا کانفیڈنس ہے اس میں مجھ میں، تو میں وزیر اعظم رہوں گا، نہیں تو میں اپوزیشن لیڈر ہو جاؤں گا. اب بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آئین میں یا قانون میں کوئی پچھلے سال سے اس سال میں کوئی فرق آیا ہے. آئین اور قانون وہی ہے. نیک نیتی سے اگر سب آگے بڑھیں تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جیسا بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ تو اچھی بات ہے نا کہ بہرحال بجائے اس کے کہ آپس میں لڑیں، روکیں، ماریں، کچھ کریں، فلور پہ کچھ ہو، کہ معاملے کو آپ سپریم کورٹ پہ لے گئے ہیں اور عدالت عظمیٰ ہے وہ اس سلسلے میں ایک رائے صادر کر دے گی اور پھر اس پہ سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے نا، اور پھر چاہے اس کے نتیجے میں جو بھی فیصلہ ہو سو ہو. لیکن یہ سپریشن آف پاورز کی جو ڈاکٹرن ہے اس کا تو یہ مطلب ہے کہ جو مقننہ ہے یا پارلیمان ہے وہ اپنے فیصلے خود کرے، اور اسپیکر جب وہاں کا الیکٹڈ ہے تو اس کو پھر ہو جانا چاہیے نان پارٹیزن، تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ ہر ایک کو قبول کرنا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس پہلو کو بھی دیکھنا ہے کہ اس وقت جس طرح یہ کووڈ کے دوران اور کووڈ کے بعد ملک میں اتنی زیادہ معیشت جو ہے اس کو نقصان پہنچا ہے، اور ہماری ترقی میں، معاشی ترقی میں بہت سارے ہمیں رکاوٹیں ہوئی ہیں. تو اگر یہ اس وقت نو کانفیڈنس موشن نہ اٹھایا جاتا تو عمران خان کے لیے اگلے الیکشن میں کوئی ایک اسپرنگ بورڈ ہونا بہت مشکل تھا. اب تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اگر یہ پاس ہو یا فیل ہو ان کے لیے ایک منشور کا طریقہ بن جاتا ہے کہ جو لوگ دانستہ طور میں اس پہ انہوں نے کوئی کیا ہوا تھا منی لانڈرنگ، وہ سب میرے مخالف ہو گئے، اور اس میں میں نے اگر شکست میری ہوئی تب بھی اسی وجہ سے ہوئی، اور اگر فتح ہوئی تو وہ پرنسپلڈ فتح تھی. تو ان کے لیے ایک دوبارہ سے الیکشن لڑنے کا تو میں سمجھتی ہوں راہ بہت ہموار ہو گئی ہے. اور اس بہت سے شکریہ، بڑی نوازش ہمیں ٹائم کا فقدان ہے. بہت بہت شکریہ. جسٹس ریٹائرڈ ڈاکٹر جاوید اقبال، محترم بیرسٹر صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو اہم ہے.